اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہمارے لیے یہ جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بھی کرنا، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر وارد ہے۔ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں: من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ پہلا سوال رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ان کی رسالت کے بارے میں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے۔ تو قبر کے اندر تینوں سوال کا صحیح جواب اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے مرنے سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے برزخ، یہ ہمارا اچھی طریقے سے گزرے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دینے میں اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمارے اور آپ کے اوپر قبر کے اندر یا برزخ کی زندگی میں عذاب کا معاملہ کیا جائے۔ تو پہلا ہی سوال قبر کے اندر کیا جائے گا، من ربک کا، رب کون ہے؟ اور اس سوال کے اوپر ہماری آخرت کا بھی دار و مدار ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کو جس نے پہچان لیا یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کیا، اور جس نے اللہ کی توحید کا حق ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا اے معاذ یہ بتاؤ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، شرک کی کوئی قسم ان کے اندر پائی نہ جائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کو۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ما حق العباد علی اللہ، اگر اللہ کا جو حق بندوں کے اوپر ہے، اگر بندے اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ گویا اگر ہم نے اپنے اوپر جو اللہ کا حق ہے اس کو پہچان لیا تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کون ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت جسے ہم اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جس کو ام الکتاب پورے قرآن کی ماں کہا گیا، پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ ہمارے رب کا انٹروڈکشن کرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، ہر طریقے کی تعریف کا وہی حقدار ہے، شکر ادا کیا جائے تو اس کا کیا جائے، تعریف کی جائے تو اس کی جائے، گن گائے جائے تو اس کے گائے جائیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کا سسٹم اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں، سورج کو پورب سے نکالنے والا وہی ہے، پچھم میں ڈبونے والا وہی ہے، بارش کو نازل کرنے والا وہی ہے، زمین سے سبزے اگانے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے، انتہائی دیاوان ہے،
سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کو مزید اور تاکید فرمائی، الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی ہے اور اس کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے۔ وہ اگر ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والوں کو روزی دے رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی زندگی اور روزی دے رہا ہے، سب کے لیے اس کی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ انٹروڈکشن کرایا اللہ، اور انٹروڈکشن کرانے کے بعد، تعارف کرانے کے بعد پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی بتایا۔ ایاک نعبد، جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی ہوگی تو صرف اور صرف تیری ہی ہوگی، مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھی سے مانگیں گے، مشکل کشا اگر مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، حاجت روا مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، غوث مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، مددگار مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں اس سے کروایا جائے۔ اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور یہ سورت ایک صحابی کو بڑی پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لشکر میں بھیجا، لشکر کا کے جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی کمپلینٹ کی، کہا اللہ کے نبی یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں یہ کوئی بھی سورت پڑھتے تو ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلایا، پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا بات ہے آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی لأنہا صفت الرحمن، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے بارے میں اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے، اس لیے میں اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں، ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا۔ سورہ اخلاص کی محبت، اس لیے کہ سورہ اخلاص سے محبت نہیں، در حقیقت اللہ سے ان کو محبت تھی، اللہ کی توحید سے محبت۔ ذرا سورہ اخلاص کو دیکھیے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اچھا اللہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ یا دنیا میں کوئی ایسا بھی جو کہتا ہے اللہ کئی ہیں، اللہ 2 ہیں، اللہ 3 ہیں؟ نہیں، سب لوگ اللہ ایک ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ آپ کے مہاراشٹر میں ایک سائیں جی تھے، سائیں بابا، وہ بھی کہتے تھے سب کا مالک ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی آپ کو ملیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ سب کا مالک ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کیا مطلب؟ کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ 2 ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں توحید کی جو صحیح شکل و صورت تھی آج دنیا میں باقی نہیں بچی۔ ہر مذہب نے توحید کا جو عقیدہ تھا اس کے اندر ملاوٹ کی۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جو دین توحید ہے، اور اسی لیے اللہ کے یہاں کوئی اور دین سویکار، کوئی اور دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے قبول نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، دنیا میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کریں، کسی کے آگے سجدہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن سب کا مالک ایک ہے، لہذا سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں، جانا سب کو ایک ہی جگہ۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ ہندو مذہب کی کتاب گیتا کے خلاف۔ میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی میں نے اس کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے، اور عدالتوں میں جس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے، گیتا بھی یہی کہتی ہے کہ سارے مذہب سچے نہیں ہیں، سارے دھرم سچے نہیں ہیں۔ گیتا کا ایک شلوک دیکھیے، سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرණم ورجہ اہم توام سرو پاپیبھیا موکشیاسمی مام شچہ۔ یہ گیتا کا شلوک۔
گیتا کے 3 अध्याय के अंदर मौजूद। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमाम मज़ाहिब को, तमाम धर्मों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर, एक रास्ते पर आ जाओ, तौहीद के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप से तुम्हें निजात मिल जाए। जरा गौर कीजिए, इस्लाम भी इस्लाम की तरफ आ जाओ, यानी तौहीद की तरफ आ जाओ, जो तमाम नबियों की दावत रही है, जो तमाम नबियों का मिशन रहा है। दुनिया में जितने नबी आए, उनकी दावत, उनकी तबलीग, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत एक ही टॉपिक पर थी, इबादत अल्लाह की होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि जिस मुसलमान के दीन की बुनियाद तौहीद, जिस मुसलमान की मजहबी किताब कुरान का टॉपिक तौहीद है, कुरान का टॉपिक क्या है? तौहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की अलिफ से लेकर मिनल जिन्नति वन नास की सीन तक पूरा कुरान, कुरान का कोई सफा ऐसा नहीं है, कुरान की कोई सूरत तो छोड़ो, कोई सफा, कोई रुकू ऐसा नहीं जिसमें तौहीद का बयान न हो और शिर्क की नफी। आज वो मुसलमान तौहीद के मामले में लापरवाह है। उसके दिमाग में पट्टी पढ़ाने वाला जो पट्टी पढ़ा देता है, वो उसी रास्ते पर चला जाता है। वो ये सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं करता कि जब ये शिर्क इतनी खतरनाक चीज है कि वो अल्लाह जो गफ्फार है, जो रहमान है, जो रहीम है, वो कुरान में ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं गफ्फार हूँ, मैं तमाम गुनाहों को माफ करने वाला हूँ, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। शिर्क के अलावा, शिर्क से जो छोटे गुनाह है, शिर्क से कमतर गुनाह है, वो तो माफ हो जाएंगे, शिर्क की अल्लाह क्या माफी। और कुरान में तो अल्लाह ने एक जगह अपने नबी से फरमाया, अपने नबी अकरम का क्या मकाम है। अभी आपने सीरत पर तकरीर सुनी है, 3 दिन से लगातार आप तकरीरें सुन रहे हैं। मकाम रिसालत पर आपने पूरी तकरीर सुनी है। अल्लाह के रसूल का क्या मकाम है आपको मालूम है। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे प्यारे नबी, हम आपको भी ये पैगाम सुना रहे हैं, और आपसे पहले दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हमने ये तालीम उनको भी दी है, हमने ये पैगाम उनके ऊपर भी नाजिल फरमाया है। लइन अशरकता, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, अगर आपने भी तौहीद का हक अदा नहीं किया, अगर अल्लाह की तौहीद के मामले में आपसे भी चूक हो गई, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, तो आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। यानी आप सोचिए कि क्या नौजुबिल्ला हम अपने नबी, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच भी सकते हैं कि नौजुबिल्ला आपसे शिर्क होगा? सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह अपने रसूल को खिताब करके कह रहा है, लई नशरख्त लयहबतन्ना अमलुक। ऐ नबी, आपका जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो फजीलत है, उसके बावजूद हम आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। गोया रसूल अकरम के ऊपर ये आयत नाजिल करके रसूल अकरम की उम्मत को ये तालीम दी जा रही है कि शिर्क कितनी खतरनाक चीज है और तौहीद कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखो और इसमें कोई लापरवाही ना हो। बड़ी अजीब बात है कि आज का मुसलमान तौहीद के मामले में लापरवाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ रहा है और अपने माथे को गैरों के आस्थानों पे झुका भी। ये माथा, ये हमारी बॉडी का सबसे टॉप हिस्सा है, हमारे जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा। इस माथे की इज्जत इसी में है, इस माथे का सम्मान इसी में है कि इसको रब के आगे झुका जाए। इस माथे की तौहीद है कि इसको हम अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे झुकाएं। किसके दर पे झुकाएं? है कोई अल्लाह के अलावा जो हमें खिलाए, हमें पिलाए, हमें रोजी दे, हमारी जिंदगी का, हमारी मौत का मालिक? जरा आप कुरान का 20वां पारा उठाइए, कुरान का 20वां पारा, सूरह नम्ल की आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 64 तक आप पढ़ते चले जाइए। 5 आयतें हैं, पढ़ते चले जाइए। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा। ऐ अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों, ऐ अल्लाह की तौहीद में मिलावट करने वालों, भला बताओ तो सही कि अल्लाह के अलावा कौन है जिसने जमीन को पैदा किया? कौन है जिसने आसमान को पैदा किया? कौन है जो
آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور جب یہ بارش دنیا میں نازل ہوتی ہے تو ہرے بھرے باغات، ہرے بھرے باغیچے وجود میں آ جاتے ہیں۔ الہ مع اللہ، اے اللہ کے بندو، جب اللہ کو خالق مانتے ہو، جب زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، جب آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، جب بارش نازل فرمانے والا اللہ، تو اے اللہ کے بندو، الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے سجدوں کا، تمہاری نظر و نیاز کا، تمہارے مدد مانگنے کا حقدار کیسے ہو جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ اتنا پیارا انداز، اللہ نے اپنی ربوبیت کو توحید کی دلیل بتایا، اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی، کہا کہ بل ہم قوم یعدلون، شرک کرنے والے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ مشرک کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ جو اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ بھٹک گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے مڑ گیا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کے رسول زندگی بھر جن مکہ کے کافروں سے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، ان سے آپ کی زندگی بھر دشمنی رہی، کیا مکہ کے کافر اللہ کو رب نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے؟ ذرا قرآن اٹھا کے قرآن سے سوال کیجیے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے نبی، آپ ان مکہ کے کافروں سے سوال کیجئے، ان مکہ کے مشرکوں سے سوال کیجئے، کون وہ ذات ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہو یجیر، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مکہ کے کافر بھی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش نازل فرمانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں، پھر بھی قرآن انہیں مشرک قرار دے رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی ان سے جہاد کر رہے ہیں۔ آخر کیوں اس کیوں کا جواب آپ کو، جو مکہ کے کافر اللہ، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عبادت تو تھی، عبادت میں شرک کیا آمیزش۔ حج کرنے جاتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ آج ایک مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم لبیک جب پڑھتے ہیں تو بار بار کہتے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور مکہ کے کافر جب لبیک پڑھتے تھے تو معلوم ہے کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ہاں ایک شریک ہے اور اس کو تو نے ہی شریک بنایا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رب ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، ان کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رب بنا رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی ربوبیت حضرت عیسیٰ کو بھی دی۔ اللہ بھی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود سے رب نہیں بنے، ان کو اللہ نے رب بنایا۔ اب کوئی کان پکڑ کے پیچھے سے ایسے گھما کے اگر بولے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ شرک نہیں کر رہے۔ مکہ کے کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے اور اس شریک کو بھی تو نے بنایا ہے، اس کا مالک بھی تو ہے۔ توحید میں کوئی منطق نہیں چلے گی میرے بھائی، توحید میں مثال نہیں چلے گی کہ صاحب پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو پہلے اس کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، آفیسر کے پاس جانا ہے تو پہلے بیچ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منطق آپ کو پتا ہے کس کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے پرائم منسٹروں اور بادشاہوں کی طرح کمزور ہے؟
دنیا میں جب کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے، تب وہ جو ہے کسی کو بیچ میں پکڑتا ہے، کسی کا واسطہ لگاتا ہے، کسی کو میڈیٹر بناتا ہے کہ چلو بھائی تم میری بات اللہ تک پہنچا دو۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے کا محتاج ہے؟ ڈائنامائٹ کر دیا اللہ نے اس عقیدے کو قرآن میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب۔ ایک صاحب مثال دینے لگے، بنارس سے بمبئی جانا ہو تو کیسے جاؤ گے؟ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ ٹرین کی ضرورت پڑے گی، ہوائی جہاز کی ضرورت پڑے گی۔ کہیں جانا ہے تو تمہیں ٹرین کا سہارا لینا پڑے گا، ہوائی جہاز کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سامنے دکان ہے، دکان میں مجھے جانا ہے، میں ہوائی جہاز سے جاؤں گا دکان؟ ہمیں واسطہ اور سہارا اس کے لیے چاہیے جو دور ہو۔ میرا رب تو اعلان کر رہا ہے کہ فإنی قریب، ہم تو قریب، اجیب دعوت الداعی، اور قریب کہنے کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا، قریب کہنے کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی اعلان کر دیا کہ قریب کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے، دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے، میں فوراً پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کا ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا، معلوم ہے آپ کو ان کا نام؟ معلوم ہے؟ یونس علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے انہیں مچھلی والا بھی کہا ہے، ذنون، مچھلی والا نبی۔ مچھلی کے پیٹ میں دنیا کا کوئی موبائل کا ٹاور کام کرے گا کیا؟ کوئی نیٹ ورک کام کرے گا؟ ذرا سوچو، جہاں کوئی نیٹ ورک کام نہ کرے، جہاں کسی چیز کی کوریج نہ ہو، وہاں میرے رب کی کوریج، وہاں میرے رب کی حکومت ہے، وہاں بھی میرے رب کی قدرت ہے، وہاں بھی میرا رب پکارنے والے کی پکار کو سن۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم لوگ مانگنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں بناتے، ہم لوگوں نے پیچھا چھوڑا لیا، چلو ہم ان سے مانگ لیں گے، ان سے مانگ لیں گے، وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ہم اپنے کو اس لائق نہیں بناتے کہ اللہ سے، نہ ہم مانگنے کا طریقہ سیکھتے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار اپنے نبیوں کے واقعات کیوں بیان کیے کہ دیکھو یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، ان کو بھی ہم نے اولاد کے لیے ترسایا، ان کے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر انہوں نے کس کو پکارا، کس کو اپنا مشکل کشا بنایا، کس کو حاجت روا بنایا، ذرا ان کی زندگیاں تو پڑھو۔ یونس علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، اور قرآن کی جو ورڈنگ ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں تین اندھیروں میں پکارا، ایک ماں کے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی، ہم نے فوراً مچھلی کو حکم دیا، جاؤ میرے بندے کو باہر نکال۔ وہ اللہ وہ سننے والوں کو، اس نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہم سے دعا کرنے کے لیے تم لوگوں کو میڈیٹر بناؤ، لوگوں کو واسطہ بناؤ۔ پورے قرآن کی کوئی ایک آیت آپ لا کے دکھائیے کہ جو ہم سے یہ کہہ رہی ہو، اللہ نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے مت مانگو، فلاں سے مانگو، وہ تمہاری دعا کو میرے تک پہنچائے۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، دنیا والوں سے جب ہم مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کے دروازے پر ایک بار جائیے، آپ سے بڑی محبت ہے، دے دے گا، 2 بار مانگیے دے دے گا، تیسری بار اسے بھی برا لگے گا، یار میرا ہی دروازہ دیکھا ہے تم نے۔ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے، میرا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور جو گھمنڈی ہے، جو متکبر ہے، جس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کہہ رہا ہے اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں۔ توحید کو سمجھیے میرے بھائی، توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید ہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے مکے کے کافروں سے جہاد کیا۔ اچھا
ایک بات آپ کو اور بتا دوں، مکہ کے کافر بھی ان بتوں کو رب نہیں مانتے، اور اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3، حوالہ بھی دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے، سورہ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اولیاء بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی کارساز بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا بنا رکھے، وہ یہی کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مشرک بھی جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ مکہ کا سب سے بڑا بت لات، یہ لات صاحب کون تھے؟ یہ اردو والا لات نہیں کہ لات کھاؤ گے، وہ والا لات نہیں ہے، یہ جو لات صاحب تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ ستو کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کی عقیدت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، ان کے اسٹیچو بنوائے، اس کی مورتیاں بنوائی، اور لوگوں سے ان کی عبادت کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے نام پر اس دنیا میں شرک کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے سب سے پہلے رسول کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شریعت دے کر بھیجے، کوئی دین دے کر بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی، توحید کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی ڈھیٹ، اور اس کی ڈھٹائی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ بیچارے دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، تبلیغ کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ سب اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے کہ تیری بات نہیں سننا، مجھے تیری بات سننا ہی نہیں ہے۔ آج بھی توحید کی بات ہو اور اگر آدمی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ توحید کی بات ہو اور کوئی کہے کہ پابندی لگا دی جائے تو اپنے ایمان کا جائزہ۔ یہ فرعون کا کام ہے، یہ نمرود کا کام ہے، یہ ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کا کام رہا ہے۔ توحید کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ابو لہب کا طریقہ رہا۔ کہا کہ اے نوح تیری بات سنتے ہی نہیں، جا، اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں ہمارے ان بزرگوں کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں انہی کی کریں گے، اس نوح کی بات میں نہ آنا۔ تو ان کے 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر۔ قرآن نے 5 کا قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 یہ بزرگ ہیں، ان کے 5 بت ہیں۔ یہ جو 5 بت تھے ان کے بارے میں ترجمان القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی گہری نظر تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ 5 بت نوح علیہ السلام کے یہ در حقیقت نیک لوگ تھے، یہ اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان ان کے ماننے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ ارے بھائی اتنے نیک لوگ اللہ کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے بندے دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی یادگار باقی نہیں بناؤ گے؟ ان کا اسٹیچو بنوایا، پہلے ان کا اسٹیچو بنوایا، پھر جب وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، اگلی جنریشن آئی تو عبادت بھی ہونے لگی۔ دنیا میں شرک ہمیشہ بزرگ پرستی کے راستے سے آیا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، شرک کسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ شرک اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو عقیدہ، جو ایمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، وہ عقیدہ اور ایمان کسی اور کے بارے میں رکھا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ چلیے دلیل دے دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کتاب الفتن کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ٹیلی فون پر آتا ہے، فون آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لڑکا ہوا ہے کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ صحابہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا نام؟
ابو واقد لیسی صحابی ہیں، ابو واقد ایک اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو واقد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، فمر بشجرۃ للمشرکین، آپ کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے، ایک درخت کے پاس سے، اس درخت کا نام تھا ذات انوات، اور اس پیڑ کے اوپر، اس درخت کے اوپر جو مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، وہ اپنے اپنے ہتھیار لٹکاتے۔ ان کی نیت کیا تھی کہ یہ ہتھیار لٹکائیں گے تو ہتھیار کی دھار بڑھ جائے گی، ہتھیار میں اور تیزی آ جائے گی، یعنی اس پیڑ سے تبرک لیتے تھے، اس پیڑ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے پیارے نبی، ان کافروں کے پاس ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اوپر وہ اپنی تلواروں کو لٹکاتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تلواروں کو لٹکانے سے تلواروں کی دھار بڑھ جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایک ایسا پیڑ ہمیں بھی دے دیجئے، ہم بھی اس کے اوپر اپنے تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں۔ ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو، میں بڑی باریک بات بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے۔ اس پیڑ کو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے کافر اس کے اوپر ہتھیار لٹکاتے، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ جا کے اپنا ہتھیار لٹکانے لگے، انہوں نے غلط اور حرام، جس کو وہ حرام جانتے تھے، ناجائز جانتے تھے، اس کا رخ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے جائز راستے کی درخواست۔ یہ ان کی احتیاط ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے کفار اس درخت کے اوپر ہتھیار لٹکا رہے ہیں، لیکن احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار نہیں لٹکائے، بلکہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور چونکہ صحابہ کرام مجاہد لوگ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے جنگ میں، تو جو جہاد کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا جو جذبہ ان کے دلوں میں ہے، اس جذبے نے ان کو ابھارا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک پیڑ بنا دیں تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں۔ اب نبی اکرم نے جو جواب دیا، وہ جواب ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی عجیب بات ہوتی ہے، نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے والا بولے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حیرت والی کوئی عجیب بات ہو جائے تو سبحان اللہ بولا جائے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی اس ڈیمانڈ کے اوپر فرمایا سبحان اللہ۔ ارے کیا بول رہے ہو تم لوگ، کہ کیا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ، ان کے پاس اتنے معبود ہیں، اتنے بت ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول سے ڈائریکٹ شرک کا مطالبہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس جملے کو، ان کی اس بات کو بھی شرک کے ساتھ کمپیئر کیا، شرک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا، اور آپ نے کہا کہ بالکل تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی۔ اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اپنے سے پہلے کے لوگوں پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ تو پتا چلا کہ کسی ایسی چیز کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا، قرآن گواہی دے رہا ہے مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ کے یہاں رجسٹری ہو گئی، ریزرویشن ہو گیا کہ اب تو جنت ہمارے نام کی ہو گئی۔ ہمیں بھی شرک سے بچنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی کلمہ گو آدمی بھی شرک کر سکتا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، پھر بھی شرک کرتی ہے۔ اور کل میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، آج پھر سنا دے رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبدوا الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی، بت پرستی ہوگی، کھلم کھلا
کا شرک کیا جائے گا اور میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی. تو شرک ایک مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، اسے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچانے کی ضرورت. اور اگر ہم نے شرک کر دیا تو رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی ہماری شفاعت نہیں کریں. اللہ کے نبی بھی کل قیامت کے دن شرک کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی گئی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ. ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، دنیا ہی میں مانگ لیا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي. لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے شفاعةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا. میں قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ دعا کروں گا. وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اور قیامت کے دن میری شفاعت میرے اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو توحید کے اوپر مرا ہو، جس کا خاتمہ توحید کے اوپر ہوا ہو. ایسے امتی کی میں شفاعت کروں گا. میں مشرک کی، شرک کرنے والے کی، اللہ کا مقام، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والے کے لیے میں شفاعت. میرے ساتھیوں، اللہ کو پہچانو. قل هو اللہ وحد. اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. لم یلد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور ذات بے نیاز نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی، کسی کے سہارے کی، کسی کو میڈییٹر بنانے کی، کسی کے کہنے کی، کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں. اللہ بے نیاز ہے. کائنات کی ہر ذات ضرورت مند ہے، محتاج ہے. جتنے اللہ کے نیک سے نیک بندے آئے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ سورہ حج کی دو آیتیں اپنے سامنے رکھیے، 73 اور 74. سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 اپنے سامنے رکھیے. شرک کرنے والوں کی اور ان کے معبودوں کی جو کمزوری ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں. یا ایھا الناس. اچھا دیکھیے آیت کا اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اے لوگوں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں نہیں کہا جا رہا ہے. یعنی جو بات کہی جا رہی ہے سب سے کہی جا رہی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو. اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اللہ کی مثال سنو. اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو، اللہ کی مثال کو سنو. اللہ کے لیے مثال بیان کرو. چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے. لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. ذرا اس مثال کے اوپر غور کرو جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ بیان کر رہا ہے. اے لوگوں غور سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی. زمین کا نام نہیں لیا، آسمان کا نام نہیں لیا. پوری کائنات میں اللہ نے سب سے حقیر جس کو ہم جاندار مانتے ہیں مکھی کا نام. لن یخلقوا ذبابا. مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا مشکل سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اور مکھی ان کے اوپر سے کوئی چیز لے کر چلی جائے غیر اللہ کے اوپر، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کے اوپر جو کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز لے کر چلی جائے. اب ظاہر سی بات ہے مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ 10 کلو لے کے جائے گی کیا؟ جس کی اتنی اوقات ہے اتنا لے کے جائے گی. سوچو مکھی، اور مکھی ان غیر اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان سے اگر مکھی کوئی چیز، کوئی اور کی، کسی اور کی بات نہیں، مکھی اگر کوئی چیز لے کے چلی جائے
لا یستنقذوہ منہ، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور کو سہارا بنائے ہوئے کمزور سے مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت پر تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو غور کرنا، اللہ نے اپنی توحید پر یہ مثال بیان کی، اس کے بعد جو بات اللہ نے کہی ہے ہر مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنے کی، فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسی تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کے، وہ اللہ جو اس زمین پر تمہیں جلاتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں، جبکہ دنیا کی کوئی مشین وہاں نہیں ہے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پہ تم کو روزی نہیں دے سکتی، ماں کے پیٹ میں وہ اللہ تمہیں روزی دے، وہاں کون سہارا بنتا ہے؟ وہاں تو اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں اللہ نے دیا، اور دنیا میں آئے تو کسی اور نے دے دیا، کوئی اور مشکل کشا بن گیا، کوئی اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا بن گیا۔ سوچو میرے بھائی کہ اس اللہ کے ساتھ کتنی بڑی ناراضگی، کہ اس کی دھرتی پر، اس کے آکاش کے نیچے اس کا کھاتے ہیں، وہ زندگی دیتا ہے تو جیتے ہیں، وہ مارتا ہے تو مرتے ہیں، نہ زندگی ہمارے کنٹرول میں نہ موت ہمارے کنٹرول میں، روزی دینے والا وہ، حکومت اس کی، سلطنت اس کی، بادشاہت اس کی، کائنات اس کی، اور عبادت غیروں کی، عبادت غیروں کی، دعائیں غیروں سے، مشکل کشا کسی اور کو، حاجت روا کسی اور کو۔ ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ ہو کر انسان آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہتا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی، اللہ کی بیوی بنا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے، روزی میں دیتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، اور رب کسی اور کو بنا لیتا ہے، رازق کسی اور کو بنا لیتا ہے، مشکل کشا کسی اور کو بنا لیتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، شرک کرنے والے اللہ کی جیسی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی ویسی ناقدری نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم گلے میں تعویذ پہنا دیتے ہیں، کسی کو نظر لگ گئی، ہم نے وہ کام کیا جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، قرآن و حدیث سے نہیں ملا۔ ذرا غور کیجیے آپ کہ کیا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت کرتے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے لڑکے، 8 سال کے بچے، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو توحید کا سبق کیسے پلاتے ہیں، توحید کی گھٹی کیسے پلاتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بچے، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سن لے، اس کو اپنے بھیجے میں بٹھا لے، اپنے دماغ میں بٹھا لے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے ہمیشہ تو اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو بلی بندر کے بارے میں سمجھاتے رہے، اے غلط کام مت کرنا، بلی آ کے کاٹ لے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے مقام و مرتبے کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہمارے 8 سال کے بچے ہمارے یہاں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی اکرم 8 سال کے بچے سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تجھے کچھ مانگنا اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو بھی، اپنے صحابہ کے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم۔ اور کل کی میری تقریر کا جو ٹاپک تھا مسلمانوں کی ذلت، جاؤ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگے، رب کعبہ کی قسم ہے، نظر اٹھا کے دیکھو پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر، آج ہم نے توحید کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن شرط لگائی تھی کہ جب تک تم توحید پر رہو گے، جب تک تم شرک سے بچو گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، سورہ نور آیت نمبر 55، آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے اور نیک عمل کرنے والے بندوں سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو حکومت دی تھی. یہ پہلا وعدہ ہے اللہ کا، ہم حکومت دیں گے تم غلام بن کے نہیں رہو گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ہم تمہارے دین کو غالب کر دیں گے، تمہارا دین غالب رہے گا، تمہارا دین کبھی مغلوب نہیں رہے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور میرے بندو ہم تمہاری دہشت کو، تمہارے ڈر کو بدل کے تمہارے اوپر امن و امان، امن و شانتی نازل کر دیں گے. تم امن سے، چین سے، سکون سے زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کبھی کوئی دہشت نہیں ہوگی. شرط کیا لگائی اللہ نے وہ سنیے، سورہ نور آیت نمبر 55. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میرے بندو تم صرف میری عبادت کرتے رہنا، میرے ساتھ شرک مت کرنا. یہ وعدہ ہے اللہ. شرک کرو گے، توحید میں اگر درار آئی تو ہمارا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ جو آج ہم لوگوں کے اندر بزدلی ہے، یہ بزدلی بھی توحید سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے. توحید پر چلنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ساری قوم دشمن بنی ہے، عورتیں قسم کھا رہی ہیں میرا بچہ بیمار ہے، اچھا ہو جائے گا تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گا. یہ حالات ہیں. پوری قوم، پورا قبیلہ، پورا محلہ، پورا گاؤں دشمن بنا ہے. اور جب خطرناک قسم کی آگ تیار کی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ابراہیم کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. توحید پر چلنے والا بہادر ہوتا ہے، توحید پر چلنے والا بزدل نہیں ہوتا. اللہ سے، اللہ کو مشکل کشا ماننے والا، اللہ کو حاجت روا ماننے والا، اللہ کو بگڑی بنانے والا ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے بزدلی کا راستہ نہیں اپنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، آگ کے اندر کود گئے اور زبان پر سے ایک جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ میری مدد کرنے کے لیے اللہ کا. اور ابراہیم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہی جملہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب بہت بڑے بڑے لشکر اللہ کے رسول اور صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو صحابہ کی زبان پر بھی یہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. صحابہ کرام کے پاس منافق لوگ آئے، کہنے لگے ارے بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا ہے. فزادهم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارے لیے بہترین راستہ. توحید پر چلنے والا بہادر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں ہیں، کافروں کا گزر ہوتا ہے. حضرت ابو بکر ڈرنے لگے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں، ہمارا سہارا ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ. تو توحید پر چلنے والا کبھی عاجز نہیں ہو سکتا، کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا، اس کا رب اسے سہارا دینے کے لیے تیار ہے. اور آج پوری دنیا شانتی کے لیے ترس رہی ہے. پوری دنیا میں جو یہ بدامنی، اشانتی اور بے چینی کا ماحول، اس کا بھی صرف ایک ہی سولوشن. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر، آیت نمبر 82 کے اندر دنیا میں امن و شانتی کیسے آئے گی، دنیا میں چین کیسے آئے گا، دنیا میں سکون کیسے آئے گا، اس کا نسخہ بتایا اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82. فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. میرے بندو امن چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے تو نسخہ بتا رہا ہوں. الذین آمنوا ایمان لے آؤ،
توحید پر آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو۔ الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور خبردار اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کرنا، ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم کس کو بولتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس جگہ کی نہ ہو۔ اب ٹوپی کی جگہ سر ہے، سر کے بجائے ٹوپی کو پیر میں پہنے، یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتے کی جگہ پیر ہے، جوتے کو ہم ٹوپی کی طرح سر پہ لگا لیے، جوتے کے ساتھ یہ سر کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، انہی کو امن ملے گا، انہی کو چین ملے گی، انہی کو شانتی ملے گی۔ لہذا اگر آج دنیا ترس رہی ہے میرے بھائیوں، تو یہ شرک کی وجہ سے، یہ اللہ کی زمین میں جو اشانتی پھیلی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ ہے۔ اگر ہم امن و چین چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو اس ظلم کے سے بچانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ تھی توحید کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں اور بھی ہیں۔ توحید کا موضوع میں نے بتایا کہ پورا قرآن کی، میں تو حافظ نہیں ہوں، ورنہ آپ اگر قرآن کبھی آپ صرف قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں، ہر صفحے پر آپ کو توحید کی دلیلیں ملیں گی، توحید کی باتیں ملیں گی۔ آئیے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمارا مقصد کسی کے اوپر تان و تشنی کرنا، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کو غلط قرار دینا نہیں ہے۔ ہم بڑے درد کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں کو یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے امیر صاحب نے، مولانا عبدالسلام صاحب نے ابھی تقریر میں کہا تھا کہ بھائی آج پوری دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور سے ہمارے ملک میں، تو ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ توحید کی حفاظت ضروری ہے میرے بھائیوں، توحید کی حفاظت ضروری ہے، اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم توحید کی حفاظت کریں۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، الہ العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو توحید کے صحیح مفہوم سے نہ آشنا ہیں اور جن کو جو بتایا گیا ہے وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث نے جو دین ہمیں سکھایا ہے اس دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک کی خطرناکی کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جن سے جانے انجانے میں شرک سرزد ہو رہا ہے، شرکیہ کام ان کے ذریعے ہو رہا ہے، اے اللہ انہیں موت کے پہلے شرک کی اس گندگی سے انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام کلمہ گو بھائیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یہ جذبہ ہے کہ صراط مستقیم کا جو راستہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے اس راستے سے وہ ہٹے نہ۔ اے اللہ اپنے نبی کے صحیح اور سیدھے راستے پر ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک جیسی گندگی سے، بدعت جیسی گندگی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی عقیدہ توحید پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جس طریقے سے تیرے آگے نماز میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ کرتے ہیں، اے اللہ اس دعوے پر ہمیں تو زندگی کی آخری سانس تک اس دعوے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ماتھے اور پیشانیاں جھکیں تو تیرے آگے جھکیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے تو تیرے آگے اٹھیں، اے اللہ ہمیں اولاد نہ ہو، اگر ہم اولاد سے محروم ہو تو اولاد کا سوال تجھ سے کریں، اے اللہ اگر روزی روٹی کی پریشانی ہو تو تجھ سے مانگے، اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا، اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا۔ اے اللہ ملک شام میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ڈھائے گئے ہیں، اے اللہ ان میں جو انتقال کر گئے، اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ہندوستان میں ہمارے پیارے ملک میں ہم مسلمانوں کو اپنے دین پر چلتے ہوئے اور اس ملک سے محبت کے ساتھ، اس ملک کے امن و چین کے ساتھ ہمیں اس دیش میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو بانٹنے والی، ہمارے ملک میں نفرت کی کا زہر پھیلانے والی طاقتوں کو تو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک کا بھائی چارہ امن و چین برقرار رہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہمارے ملک میں بھی ہو، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہیں، اے اللہ انہیں تو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو دین سے دور ہیں، اے اللہ تو انہیں دیندار بنا دے۔ ہماری جو مائیں بہنیں شریعت کے اصولوں سے دور ہیں، پردے سے دور ہیں، اے اللہ انہیں اسلامی شرم و حیا، اسلامی پردے کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ دین کی، توحید کی یہ دعوت کو اے اللہ ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے میں اور کونے کونے میں تو ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر، اپنے نبی کے صحابہ کے منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینے ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو بغض ہے، جو کپٹ ہے، اے اللہ اس کو نکال کے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما۔